السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حال ہے سب کے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ جز 1 آیا نمبر 97۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ ان کو تم حریص پاؤ گے، اس معاملے میں مشرقوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کے دل مشرقوں سے بھی زیادہ بڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے کبھی بھی نجات نہیں دلا سکتی جیسے یہ عمل کر رہے ہیں، لہٰذا اللہ انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہیے کوئی جبرائیل امین سے دعوت رکھتا ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب میں نازل کیا تھا۔ نئے نئے کوشچن کر کے، نئی نئی چہمگوئیاں کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتے تھے، اب یہ بات کا جواب دے دیں تو ہم یہ کر لیں گے، اب یہ بات کا جواب دے دیں تو ہم یہ مان لیں گے۔ اب ان کا یہ چیلنج تھا، اچھا ہمیں بتائیں ذرا، اگر آپ اللہ کے رسول ہے تو آپ کے پاس کون ہے جو آپ کو پیغام لے کے آتا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ اب اللہ کے نبی نے تو صاف بتایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آتے ہیں۔ او جبرائیل امین آتے ہیں، وہ تو ہمارے دشمن ہیں کیونکہ وہی ہمارے پاس عذاب لے کے آتے رہے ہیں۔ اوف، دنیا میں لوگ ایسا کرتے ہیں، اپنی اس کمی کو ڈھانپ کے وہ اوپر ہونے والی سزا کو نومینیٹ کرتے ہیں اور اس بندے کی طرف لگاتے ہیں جس طرح شیطان نے لگایا تھا نا، اللہ نہ تو مجھے گمراہ کرتا نہ میں ایسے ہوتا، نعوذ باللہ۔ اور وہ بھی کیا کہتے ہیں، جبرائیل ہمارا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اگر یہ جبرائیل ان کے دشمن ہیں تو ان کو بتا دو کہ وہ تو اللہ کے اذن سے میرے دل پہ قرآن نازل کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے تھوڑی لے کے آتے ہیں۔ اور وہ قرآن بھی کیسا ہے، ویریفیکیشن کرنے والا ہے، تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس کو ہدن اور بشرا ہے للمؤمنین، ہدایت دینے والا ہے، ہدایت توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے۔ اور پھر آگے خوشخبریاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جو ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے الٹیمیٹ ایک جواب دے دیا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے دشمنی میرے اللہ سے رکھنی ہے، جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہے، اس کے فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل امین، میکائیل امین، ان سب کا اگر دشمن ہے تو اللہ ان کا خود دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لعنت براءت ہے، یعنی جنگ ہے۔ اللہ ان سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرے گا نا، اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔
اور اللہ کے ولی دنیا میں بعض اوقات ہمارے والدین بھی ہوتے ہیں. کتنے والدین ہیں جو توحید پرست ہیں اور دین کی طرف لانے کے لیے روتے ہیں, اور اولادیں ہیں جو ان کو دنیا چمکتی ہوئی نظر آتی ہے اور ان کو ڈینائی کر رہے ہیں اور ان کے دل میں بغض ڈالیں. پھر استاد ہیں, پھر علماء حق ہیں. علماء حق کی دشمنی پرائے لوگ کم کرتے ہیں, اپنے لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ جس نے اللہ کے بندوں سے, اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی, گویا اس نے اللہ سے دشمنی کی, اللہ اس کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں. ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کر سکتے ہیں جو فاسق ہیں. اللہ اکبر. کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضروری بلائے طاق رکھ دیا؟ بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے, اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس بات کی تصدیق کرنے, تائید کرنے آتا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی, تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پر سے پش ڈال دیا گویا وہ اس سے کچھ جانتے ہی نہیں, اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیطان نے ان کے دلوں میں ڈال دی سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا تھا, بلکہ کفر کے مرتکب یہ وہ شیطان ہے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم سکھاتے تھے. اب جادو کرنا کیا ہے؟ جادو کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. اور آج دیکھیں انسان ایک محنت کرنے والے انسان کی سکسیس کو برداشت نہ کرنے کا ذریعہ سستا میں کیا ڈھونڈتا ہے کہ اس کی کونچے کاٹے جادو کے ذریعے. خوشحال میاں بیوی کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے ایسے لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ان کی اندر چپکلش شروع ہو جائے. یہ آگے ذکر آ رہا ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت. آزمائش کے طور پہ 2 فرشتے بھی اتارے گئے جو اس علم کے ماہر تھے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے. ٹیسٹ میں, آزمائش میں, عذاب میں فرق کیسے پتہ چلے ہمیں؟ جس آزمائش کے اوپر ہم اطاعت میں اور اچھے ہو جائیں اور ثابت قدمی سے اللہ کے محبوب بندے بن جائیں تو یقیناً ہم نے اس آزمائش میں پاس ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ ایک ہے ٹیسٹ. اگر اس آزمائش کے اوپر ہم بدک گئے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں نے بڑی دعائیں کی, میری تو سنی جاتی, میں نہیں اب کرتی, میں نے بڑا قرآن پڑھا, بڑا یہ کیا وہ کیا, میرے وہ سارے مسئلے حل نہیں ہوئے, اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اف, یہ بات اگر کرتے ہیں نا تو زمین کے وہ جو آزمائش تھی وہ عذاب بن کے ٹپکی اب آپ کے اوپر. اور یہاں پہ جو آزمائش آپ دیکھیں نا ڈالی جا رہی ہے, اس میں انسان کا ملکین اگر اتارے ہیں 2 فرشتے, وہ آزمائش کے ٹیسٹ کے طور پہ تھے نا. اور ٹیسٹ میں سمجھنے والی بات یہ تھی کہ ان کی بات کو سمجھ جاتے, سیکھ جاتے, جس بات سے وہ منع کر رہے ہیں منع ہو جاتے. لیکن کہا نہیں, ہمیں تو سکھاؤ. اور سکھانا بھی کیا ہے؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. انہوں نے بتا دیا کھل کے کہ یہ سارا کچھ آزمائش ہے, مت پڑھو اس میں ورنہ کفر کرنے والے بن جاؤ گے. وہ کہنے لگے نہیں, ہمیں تو سیکھنا ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. کہا ہمیں سکھاؤ, ہم نے ایسا علم سکھاؤ جو میاں بیوی کو پھاڑے, میاں بیوی کو بچوں سے علیحدہ کرے. اب یہ شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے. آپ کو پتہ ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رب کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا میں اب مقابلے کر رہا ہے نا. اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پہ ہے, اوپر 7ویں آسمان پہ ہے, لیکن اس نے دنیا میں اپنے سمندر پہ اپنا تخت بنایا ہوا ہے. اور اس تخت میں بنانے کے بعد صبح کہتے ہیں روز اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے. اور اس کے کارندے آ کر جب اسے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں نا, میں نے فلاں کو فلاں سے مروایا, فلاں کو قتل کروا دیا, بھائی بہن کو لڑا دیا, وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے شاباش شاباش. لیکن ایک بندہ آتا ہے, ایک اس کا کارندہ, کہ میں نے آج میاں بیوی کو پھاڑ کے آیا. وہ کہتا ہے وہ اپنا تاج اٹھا کے اس کو پہناتا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے یہاں سے نسلیں میرے ہاتھ میں آ گئی. تو ہم سب کو اس میں یہ اتنا سینسٹیو رشتہ, اتنا پاک رشتہ باریک دھاگے سے جہاں جڑا ہے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں شیطان کے جو اس کی حربیں ہیں ان سے چوکنے ہونے کی ضرورت ہے. دونوں سیم ٹائم پہ ریش ہو جائیں گے تو کام کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا نا. تو دیکھیں, یاد رکھیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے اذن سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شیلڈ ہمیں پہلے دے دی ہے. سردی آتی ہوتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سردیوں کے کپڑے نکالنے ہوتے ہیں کہ نہیں, کہ وہ گرمیوں میں بیٹھے رہیں گے بس ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ نہیں.
وہ شیلڈ ہمیں کیا دے دی؟ صبح شام کے اذکار دے دیے، موعظتین دے دیے، قرآن کے ساتھ ذکر دے دیا، اللہ کی پروٹیکشن دے دی. ہم وہ تو اختیار نہ کریں اور کہیں کہ بس چلنا ہے اور بس ہوائیں جو ہے نا ہمارے حساب سے ہمارے ساتھ ساتھ چلیں اسی طرح. تو ایسا تو نہیں ہوتا. پھر احتیاط کریں گے تو احتیاط ملے گی کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے نہ دلوں میں گمان کر کے بیٹھو کہ آج میرا سر دکھ رہا ہے، لگتا ہے اس نے نظر لگا دی ہے. حالانکہ چیزیں برحق ہیں، مان لیا. ہاں میرے کام نہیں سنورتے، لگتا مجھ پہ جادو ہو گیا. مت جاؤ ان گمان میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر کچھ کام نہیں ہونے والا. اور اذن کو اگر ہم نے سمجھ کے پکڑ لیا ہے نا، اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اللہ کی اس شیلڈ کو، اللہ تعالیٰ کی اس حفاظت کو لے لیا، تو انشاءاللہ پھر اللہ پہ توکل کریں. کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا جب تک وہ نہ چاہے، کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا جب تک وہ نہ چاہے. اور وہ سیکھتا بھی کیا ہے پھر؟ کبھی سوچا دیکھا کسی نے جادو سیکھ کے کسی کی سلطنت کو زوال سے عروج دے دیا ہو؟ ہاں، یا کسی غریب کو امیر کر دیا ہو؟ نہیں. ہمیشہ کیا تھا؟ یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. ہمیشہ ڈاؤن فال دینے کے لیے سیکھا یہ جادو. کس کو گرانا کیسے ہے؟ کوئی نفع دینے کے لیے نہیں سیکھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. البتہ تحقیق انہوں نے وہ سیکھا جس کا وہ نقصان دہ چیزیں سیکھی، جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں اب کوئی حصہ نہیں ہے. جادو کرنے والا، کروانے والا جہنمی ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا اچھا مجھ پہ تو ہوا، میں تو توڑ چاہتی ہوں. تو توڑ بھی جادو سے نہیں ہوتا. میں تو توڑ کروانے کے لیے عالم کے پاس گئی تھی، فلاں کے پاس گئی تھی، اس نے مجھے کہا تھا یہ کرو وہ کرو. اس توڑ کرنے والا جب وہ آپ سے آپ کی ماں کا نام پوچھتا ہے نا، یا اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو شک ہوا، آپ سوچے 100% جادو کر رہا ہے. یا آپ کی قمیض مانگتا ہے یا اس کی قمیض مانگتا ہے، 100% وہ جادو کر رہا ہے. آپ کو کہتا نہیں وہ دو تو میں اس پہ پڑھ کے دوں گا تو وہ تمہارے لیے فائدہ ہوگی. تو کرنے والے کروانے والے دونوں جہنمی ہیں. اور کاش اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو سیکھ جاتے، یہ اپنے ایمان کو بیچ کے اتنا خسارہ نہ خریدتے، ورنہ ان کو اب دنیا سے جو مل گیا آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا. اور اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. کاش اس کی ان کو خبر ہوتی. اب ایمان اور تقوی، یہ پھر وہی بات ہے، ایمان لانے کے بعد تقوی، اللہ کی پہچان، اللہ کا احساس، اللہ کانشیس ہو جانا. جب آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو آپ اس کا احساس رکھتے ہیں. آپ بیٹھتے ہیں ایسے ہیں کہ ساتھ والی کو تکلیف نہ ہو، آپ چلتے ایسے ہیں کہ کسی کی ڈسٹربنس نہ بنے. تو اللہ کانشیس جب ہو جائیں گے تو کیا نہیں احساس کریں گے کہ اللہ میرا کیسے چاہتا، میں کیسے معاملہ کروں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان لانے والو، اللہ کی محفل میں جب بیٹھو تو راعنا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو. یہ جب تھا جب اللہ کے نبی دین سکھایا کرتے تھے اور لوگوں کو بات دین کی سمجھ نہیں آتی تھی، جو صحیح سنسیئر لوگ تھے سیکھنے کے لیے چاہتے تھے. تو راعنا کا مطلب ہوتا ہے کہ پارڈن، پلیز ریپیٹ کر دیں آپ نے کیا کہا. تو وہ جو دل کے خبیث لوگ تھے نا، وہ بیٹھے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے راعنا، ہمارا گڈڑیا. نعوذ باللہ. اللہ کے نبی کو لقب دیتے تھے کہ ہمارا چرواہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں حکم کہ یہ ورڈ یوز کرنا چھوڑ دو. اس کا مطلب ہے کہ زومانی ورڈ کو یوز نہیں کرنا چاہیے. لوگ دو مطلب نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انظر نہ کہیے کہ ہماری طرف نظر کر دیجیے، پلیز ہمیں ذرا دوبارہ چانس دے دیجیے. بلکہ اللہ کہتے ہیں آگے وقول انظرنا واسمعوا. اگلا الٹیمیٹ حکم ہے کہ تم بیٹھو ہی اتنا الرٹ ہو کے غور سے سنیں کہ تمہیں یہ بات پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ ایک دین کی محفل کا اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھنے کا حق تھا کہ 100% دو ان کو اپنے ٹائم میں، اپنی سمجھ میں، اپنی سوچ میں، اپنی تھنکنگ میں، اپنی فکر میں. بلکہ کافروں کے لیے کیا، وللکافرین عذاب علیم. جو اس طرح کا انکار کے ڈھونگ حوصلے کرتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز ان کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کے تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو. دو دشمن ہیں ہمارے، اللہ کے نبی کے بھی دو دشمن تھے، ایک اہل کتاب، ایک مشرکین مکہ. مشرکین بس، چاہے مکہ کے ہوں، چاہے انڈیا کے ہوں، چاہے جہاں کے بھی ہوں، جو مشرکین ہیں وہ سب اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے بندوں کے دشمن ہیں. وہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی خیر ملے. اور یہاں خیر سے مراد سب سے بڑی خیر کی دین کی سمجھ ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے لیے چنا گیا، نبوت کے لیے چنا گیا، اور ان کے ذریعے ہم تک دین پہنچا۔ آج دین کی سمجھ مل رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ کون سے لوگ ہیں جو اس دین کی سمجھ کے اوپر آپ کے خلاف جا رہے ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت کو جس کو چاہے دے دے، یہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ نے بتا دیا جنت بھی میری رحمت ہے، تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہمیں جنتیں ملیں گی، اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں۔ ہاں عمل جو ہے اللہ کی رحمت کو دعوت دینے کا ذریعہ ضرور ہے، ہمارے عمل جو ہیں اللہ کی دین کو دعوت دینے کا ذریعہ ضرور ہے، اللہ کی رحمت کو پانے کا ذریعہ ضرور۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے۔ 15 منٹ ہیں، آپ چاہتے ہیں کنٹینیو کروں کہ وائنڈ اپ کر دوں؟ ہلچل کیوں مچ گئی کلاس میں؟ کنٹینیو کریں انشاءاللہ، ختم کرتے ہیں 15 منٹ تک، دیکھتی ہوں جو کتنا میں کور کر سکتی ہوں۔ تو آپ اپنا 100% مجھے دیں پلیز، آنے جانے والوں کو مت دیکھیں۔ یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لے آتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ ان کا اگلا جو شوشہ تھا نا، وہ اس بات پہ بحث تھی کہ اللہ ایک حکم نازل کرتا ہے کہ نعوذ باللہ، اللہ کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ دوسرا حکم ہاتھ میں بنا کے دو، جیسے ہمیں پچھلے دنوں کل دیکھا کہ ٹیمپریلی ایک حکم تھا روزوں کا، لیکن ہے کہ اس کو پھر منسوخ کر کے حتمی حکم دے دیا فار منتھ کے لیے، وہ کچھ دنوں کا تھا، یہ منتھ کا تھا۔ اب ایسے میں لوگ اعتراض کریں کہ یہ پہلے کیوں تھا وہ نہیں تھا، یہ باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ بندوں کی تربیت ان کے وقت اور حالات کی وجہ سے کرتا ہے۔ ایک چیز کو سمجھانے کے لیے اگر اللہ نے پہلے ہلکا حکم دیا اور بعد میں حتمی حکم دے رہا ہے، پہلے کو منسوخ کر رہا ہے۔ کوئی حکم ایسے تھے جو منسوخ کر دیے گئے جو قرآن میں موجود ہے، تلاوت کیے جاتے ہیں ابھی بھی، لیکن کوئی حکم ایسے جو اٹھا لیے گئے۔ صحابہ کرام نے اس کی شہادت دی کہ ہمیں قرآن اللہ کے نبی سے ہم نے سنتے تھے، یاد کرتے تھے، اور بعد میں یاد کیا ہوا ہمارے ذہنوں سے نکل جاتا تھا اور پتہ چلتا تھا وہ آیات قرآن سے نکالی گئی ہیں، وہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ تو اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے اس کا کلام ہے، جب چاہتا ہے وہ جیسے کرتا ہے کر سکتا ہے۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین و آسمان کا مالک جو ہے وہ اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں۔ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبہ کرنے والے ہو جس طرح پہلے موسیٰ کے قوم نے کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے؟ دین سیکھنے کے لیے سوال کرنا انتہائی پسندیدہ ہے۔ آپ نے نماز پڑھنی طریقہ نہیں پتا، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیسے پڑھتے تھے، یا اب اس کے اوپر مزید مین خیم نکالنا، جیسے انہوں نے نکالی، گائے کا سمجھ آ گئی، گائے ایک سیدھی سیدھی بات ہے، کیسی ہو، کلر کیسا ہو، عمر کیسی ہو، دکھنے میں کیسی ہو۔ اس طرح کے سوال کرنے سے دل سخت ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان دور ہوتا ہے۔ ہدایت پانے والے دل ایسے سوالات نہیں کرتے۔ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی کوئی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا، وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کس طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف لے جائیں۔ اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی خواہش یہ ہے، ان کی یہ خواہش ہے کہ تمہیں بھٹکا دیں۔ اس کے جواب میں تم افو در گزر کرو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ پھر نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ جڑا ہوا ہے، پیر نماز اور زکوٰۃ۔ اور اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے، اللہ کے ہاں سے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ آج اہل کتاب جو خاص طور پہ یہود کی مشنری ہے، ان کو دنیا کی جو ایک اتھارٹی ہے، ایک قسم کی انہوں نے اپنے قابو میں رکھی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی اولادوں کو ہماری اولادوں کے لیے یہ ڈسٹریکشن کے سلسلے شروع کر کے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنے ملک میں ان کے لیے بین ہے، اپنے ملک میں ان کے بچوں کے اوپر یہ حرام ہے۔ وہ اس لیے ان پہ توجہ دے رہے ہیں، اپنا دنیا کا تعلیم سیکھیں، دنیا پہ حکومت کرنے کے گوٹ جانیں، اور وہ کر رہے ہیں اپنی چالیں، اور اس میں پالیسیز بنا رہے ہیں ہمیں کیسے بھٹکانا ہے، ہمیں کیسے کرنا ہے۔ ہم ترقی کے نام سے ان کو یوز ٹو ہو رہے ہیں، اتنے یوز ٹو ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اس فون کے ذریعے یہ فون بھی میری باتیں سنتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، کبھی ایکسپیرینس کیا ہوگا آپ نے، گھر میں صوفہ لینا، صوفے کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ اسی طرح کی مشوریاں دینے لگتا ہے آپ کو۔ یہ سینس کر رہا ہے کیونکہ یہ کنٹرول ان کے پاس ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔
اور یہاں پہ کہ آنے والے وقت میں کہا جاتا ہے کہ اس کا بھی سہارا نہیں. اب بینک دیکھ کیش سسٹم ختم کر دیا نا, سارا ان کی نظر میں چلا گیا, بینک میں چلا گیا, وہیں سے لو وہیں سے دو, انہیں پتہ ہو کون کس کے پاس کتنا جا رہا ہے. اور وہاں تھا کہ یہاں پہ وہ چپ ڈالے گیا اسکن میں اندر آنے والے دور میں, تاکہ ہر بندہ ٹوائلٹ سے اٹھ کے مارکیٹ تک بھی جائے اسے پتہ ہو کہ کہاں جا رہا ہے. اب یورپین ایک کنٹری میں ڈال دیا. تو یہ دیکھیں نا, یہ ساری یہ ان کی ترقی کے نام سے, ہم ترقی کے نام سے بڑے خوش ہو رہے ہیں نا, آنے والا وقت بڑا یہ ہو رہا وہ ہو رہا, اتنی سہولت ہو رہی, الحمدللہ ٹھیک ہے, لیکن وائس ورثہ وہ ہماری لگامیں ٹائٹ کر رہے. تو یہ چیزیں ہو رہی, انسان اس کی سمجھ سے بالا تر ہے تو وہ چالیں چل رہے ہیں. یہ سراسر حسد کی وجہ سے ہو رہا ہے. آج بھی دیکھیں جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں, جن کو خاندانی سسٹم تباہ ملتا ہے نا, ہمارے خاندان کے سسٹم کو بنے ہوئے دیکھ کے وہ اللہ کہتا ہے ان کے دل جلتے ہیں, وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں حسد کی وجہ سے. یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا. اگر تم یہودی ہو تو جنت میں جاؤ گے, اگر عیسائی ہو تو جنت میں جاؤ گے. عیسائی یہ کہتے ہیں, یہودی یہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, یہ تو ان کی تمنائیں ہیں, آرزویں ہیں. یہ فرقہ وارانہ نام ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی فرقے نے جنت میں نہیں جانا سوائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹ فالوئنگ کے بعد. جو اسٹیٹ فالوور ہوگا نا وہی جائے گا جنت میں انشاءاللہ, جس نے قرآن کی بات کو سمجھا, سیکھا اور اللہ کے نبی کی زندگی سے اخذ کر کے عمل کر لیا. فرقوں کو پروموٹ نہیں کیا. جو فرقوں کے ناموں کو پروموٹ کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں نا وہاں بھی جنت میں جائیں گے تو سنی نہیں جائیں گے, سنی کہتے ہیں شاہی شیعہ نہیں جائیں گے تو فلاں نہیں جائیں گے. یہ سب اپنی اپنی ان کی تمنائیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا, بلا من اسلم وجہہ للہ, بلکہ میرے لیے تو وہ ہے جس نے اپنا آپ سبمٹ کر دیا اللہ کے لیے, بس اپنا آپ سپرد کر دیا. اور وہ تھا محسن, بہترین عمل کرنے والا, اس کے لیے ہے اللہ کا اجر اس کے رب کے پاس. اور اس کو بھی یہی 3 دفعہ آ گیا یہ, ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ہم سب کو چاہیے کہ اس آیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس دنیا کی وبا سے ہم محفوظ ہو جائیں جو ڈپریشن کے نام سے, انگزائٹی کے نام سے ہمیں گھیر رہی ہے. دل خالص سے نہ, اخلاص والے دل کے ساتھ جب انسان کام کرتا ہے نا آنیسٹلی, اللہ جانتا ہے کہ اللہ آپ کو سرخرو کر دیتا ہے. آپ نے پوری خیر خواہی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ معاملہ کیا, توجہ کے ساتھ بات کی, بات ان کو الٹی بھی لگ گئی لیکن آپ نے خیر خواہی کے ساتھ بات رکھی تھی, وہ انشاءاللہ آپ کو اللہ رائے گا نہیں کھانے دے گا. جب ہم دنیا کی خوشی کی خاطر ان کے مطابق فتوے دیتے ہیں نا, اٹ مین دل کھٹک رہا ہوتا ہے کہ یہ بات غلط کر رہے ہیں. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں, عیسائی کہتے ہیں یہودی کے پاس کچھ نہیں, حالانکہ دونوں ہی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. اور اسی قسم کی کتابیں ان لوگوں نے بھی کی جن کے پاس کتاب کا علم ہی نہیں تھا. اب یہ فرقہ کی لڑائی ہو رہی ہے. کتاب کا علم ہے, وہ کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں ہم سچے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں ہم سچے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے کہ نہیں, ان کا فیصلہ تو میں کروں گا. اور کب کرے گا؟ اللہ قیامت کے روز کرے گا. اور فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ قرآن و سنت کے بنیاد پہ. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے لیے بھاگے چلے آ رہے ہوں گے, فرشتے ان کے درمیان بیریئر ڈال دیں گے, اور اللہ کے نبی کہیں گے یہ کیونکہ وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے نا, اللہ کے نبی کہیں گے یہ تو میری امت ہے, اور فرشتے بتائیں گے نہیں آپ کو نہیں پتا انہوں نے پیچھے سے کیا شروع کیا تھا, انہوں نے آپ کے دین کو چھوڑ کے اپنے ناموں کو پروموشن دینی شروع کر دی تھی, یہ بدعتی لوگ تھے. اللہ کے نبی کے غصے سے کہیں گے ان کو دور کرو دور کرو دور کرو مجھ سے. پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں ان کے نام کی یاد سے روکے اور اسے برانی کا ذریعہ بنے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی مسجدوں سے روکنا اپنے ایٹیچیوڈ سے, مسلکوں کی وجہ سے ان مسجدوں کو پرموٹ کرنا, فلاں مسلک کا مندہ آ گیا مسجدیں دھونی پڑیں گی. یہ کیا ہے؟ ایسا ایٹیچیوڈ بناتے ہیں کہ کوئی مسلک دوسرے مسلک کے انٹر نہ ہو سکے, اور آتا ہے تو آپ کے مطابق آپ کو اپنا جیسے دین کو پریزنٹ کرے جس طرح آپ چاہتے ہیں. تو یہ خرابی کا ذریعہ نا. آپ اپنی مرضی سے اپنی مسجد, تو اللہ کا گھر تھا, آپ کی اجارہ داری تھوڑی تھی, وہ تو ہر مسلمان کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا حق تھا. ایسے لوگ اس قابل ہیں ہی نہیں کہ ان کی بات گواہوں میں قدم رکھے. یہاں پہ بیسیکلی مشرکین مکہ جو وہاں کے متولی بنے ہوئے تھے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نکالا تھا ایک طرح سے, پہلے ہی ہجرت پہ مجبور کیا, پھر صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب عمرہ کے لیے کرنے کے لیے آئے تب بھی روکا مسجد سے. تو یہ انہی کی طرف بھی اشارہ کہ یہ ان کو تو زیب ہی نہیں دیتا نا, یہ مشرکینوں کو یا نااہل لوگوں کو تو زیب ہی نہیں دیتا کہ مسجدوں کے یہ متولی بنے. یہ تو بلکہ وہ ہیں کہ ان میں اگر وہ وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں, ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی ہے, عذاب عظیم ہے. جب انسان کی دل میں اللہ کی قدر جاتی ہے تو اللہ کے گھروں کی بھی چلی جاتی ہے.
جب انسان دل میں اللہ کی محبت رکھتا ہے تو اللہ سے ریلیٹ ہر چیز سے محبت رکھتا ہے. اب مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرح اللہ کا رخ پاؤ گے. اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا. یہ اب قبلہ کی تبدیلی کے اوپر باتیں کی لوگوں نے. جیسے شروع میں قبلہ بیت اللہ تھا، پھر کچھ عرصہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف راغب کروایا گیا، اور ان کو پھر شوشہ مل گیا کہ یہ کیا. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مشرق مغرب سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اللہ جہاں تمہیں اپوائنٹ کرتا ہے وہاں پہ تم رہو. اب قبلہ ہمارے لیے ایک اجتماعی طور پہ ہمیں ڈائریکشن کی طرف لگاتا ہے تاکہ ہماری اجتماعیت قائم رہے، ورنہ اللہ مشرق مغرب میں موجود ہے. اور فرض نماز کے لیے ہمیں قبلے کا تعین کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے. ورنہ نفل نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تھے نفل نماز کے لیے اونٹنی پہ سوار ہوتے تھے تو گویا وہ ابھی قبلہ کی طرف منہ کیے، لیکن سفر شروع ہوتا تھا تو نفل پڑھتے کبھی مشرق کبھی مغرب، اس طرح ہو جاتا. تو نفل نماز کہیں بھی اس طرح پڑھی جا سکتی ہے. جیسے جہاز میں ہم ہوتے ہیں، ہمیں قبلے کا نہیں پتہ، لیکن ہم جس سیٹ پہ جیسے بیٹھے ہیں بس اپنے آپ کو قبلہ کی تعین میں اپنا فوکس کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو سواری ہمارے کنٹرول میں ہے وہاں پہ قبلے کا تعین کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اگلی بڑی بری بات کی کہ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا. اللہ تو پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام موجودات اسی کی ملک میں ہیں، سب کے سب اسی کے مطیع فرما بردار ہیں. وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی. کب گالی دی؟ جب وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے کوئی. تو یہ انسان کو زیب نہیں دیتا اس طرح کی باتیں کرنا. نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. اب یہ اچھا ایک اور بات یاد رکھیں جو سمجھنے والی ہے. بنی اسرائیل کی جو عادتیں تھیں نا خباثت والی، وہ امت مسلمہ کے اندر بھی سیم چل رہی ہیں. ایک کے بعد دوسری توجیہ، دوسرے کے بعد تیسری توجیہ. اب مشرکین مکہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں. یہ کب کہا تھا؟ یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نا، ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے ضابطہ تھا، ادھر کس سے تھا ان کے سامنا کرنا؟ ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے لوگوں سے. یہ ادھر کے فرعون تھے. اور ادھر کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ہم اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک ہم دیکھ نہیں لیتے. 70 لوگ گئے تھے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اب یہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم کیسے مانیں، ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل ہوئی، ہم دیکھ کیوں نہیں لیتے. نادان کہتے ہیں اللہ سے ہم خود کیوں نہیں بات کر سکتے، یا کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتا. ایسی بات ہے، ایسی ان لوگوں سے پہلے بھی کیا کرتے تھے. ان سب پچھلے لوگوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. اب یہ دیکھیں گے دنیا میں کبھی بھی دیکھیں، سفر کرتے ہوئے کبھی کسی انسان سے رابطہ ہوتا ہے، دعا سلام ہوتی ہے، جو دل کے آپ کے جیسا ہوتا ہے نا، آپ کو ایسے کلک کرتا ہے، ایک دم لگتا ہے کہ ہم پتہ صدیوں سے جانتے تھے. ایسے دل ملتے ہیں، بات سے بات ایک دوسرے کے ساتھ نکل. اور کئی دل ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ کی میچ ہی نہیں ہوتی، چاہے صدیوں سے آپ ساتھ رہ رہے ہوں. تو جن کی ذہنیت گندی ہوتی ہے نا، وہ کہیں بھی رہیں، کسی زمانے کے بھی ہوں، ان کی ایک جیسی ورڈنگ ہے. اور جن کی اچھی ذہنیت ہے وہ کہیں بھی ہوں، کہیں بھی کسی زمانے میں ہوں، ان کا دل مل جاتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان بری ذہنیتوں کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں ان کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف نمایاں کر چکے ہیں. اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یہ سکم معجزہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وحی کے ذریعے خوشخبریاں اور ڈراوے مل رہے ہیں. انسان کو حق اور باطل کا فرق بالکل ٹائم ٹو ٹائم کیش ہو رہا ہے. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں تو ان کی طرف سے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. بعض اوقات انسان کو خیال ہوتا ہے نا کہ یہ اتنے سنسیئر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب چچا ہیں نہیں بات مان رہے، رشتے ہیں قریب نہیں بات مان رہے، کتنا دل دکھتا ہے نا. تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام صرف ہے ان تک حق بات کی، خوشخبری کی اور ڈراوے کی سکھا دینا، سمجھا دینا. اس کے اوپر آپ ذمہ دار نہیں ہیں کہ اگر نہیں مان کے جہنم میں جا رہے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب الیک. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت توفیق عطا فرمائے، ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو ہمارے حق میں حجت بنائے، اس بھولے ہوئے سبق کو بار بار یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کھونڈے کے ساتھ فرمانبرداری والی زندگی عطا فرمائے، ہمیں انبیاء اور صدیقین کے ساتھ شامل فرمائے. اللہ ہمارا انجام اچھے لوگوں میں کرے، ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب کرے، ہمیں سعادت کی زندگی دے دے اور شہادت کی موت دے دے. اللہ ہمارے بیماروں کو، روحانی بیمار ہیں یا جسمانی بیمار ہیں، سب کو شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ ہمارے بزرگوں پہ اپنی رحمت ڈال دے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. یا اللہ جو تجھے پیارے ہو گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ان کے لیے ہمیں ثواب جاریہ بنا دے، ہمارے پیچھے ہماری اولادوں کو ثواب جاریہ بنا دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد کبھی نہ پلٹانا. یا اللہ ہمیں غفلت میں کبھی نہ لے کے جانا. یا اللہ ہمیشہ جس طرح اپنی رحمت کے ساتھ ابھی تو نے دین کی سمجھ عطا کی ہے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور آگے بھی دین کی سمجھ اور عمل میں ہماری مدد فرما. یا اللہ ہمارے ہر خیر میں ہمارا ساتھ اپنی طرف سے عطا فرما، ہر شر سے ہمیں بچا لے. یا اللہ تو قدرت کائنات ہے، تو قادر مطلق ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے. یا اللہ ہمیں ہمارے نکیل سے پکڑ کے فرمانبرداری کی زندگی پہ جما دے. یا اللہ ہمیں فرمانبرداری کی زندگی پہ جما دے. یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دنیا اور آخرت کا ساتھی بنا دے. یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے ہمارے حق میں حجت بنا دے. یا اس قرآن کو ہمارے لیے تو نے رہبر بنایا ہے، اس سے بہترین رہنمائی حاصل کرنے والا بنا دے. یا اللہ اپنے پیارے نبی سے سچی محبت عطا فرما دے، ان کی سنتوں کو زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے ہر شر سے ہمیں نکلنے کی اللہ تعالیٰ اپنی مدد عطا فرما. دنیا میں انسان اور جنوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. ہمارے گھروں کو اسلام کے قلعے بنا دے، ہمارے اسلام کے قلعے بنا دے. یا اللہ ہمارے گھر کے ہر فرد میں دین کی سمجھ اور دلوں میں شرح صدر عطا فرما. ہماری اولادوں کو آنکھیں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کو متقین کا امام بنا دے. یا اللہ ہم سب کو متقین کا امام بنا دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، جس طرح تو اپنے پیارے بندے صحابہ کرام سے راضی ہوا، جن سے تو راضی ان سے وہ بھی راضی. اللہ ہم تجھ سے بھی راضی ہیں تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمیں ہر حال میں اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہر حال میں ہمیں حفظ و امان میں رکھ. یا اللہ ہر اس خوشی اور اس خیر کا ہم متونی ہیں جس کو مانگنے سے قاصر ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی نے مانگنا سکھایا، ہم وہ مانگتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں ہر اس خیر کا جو ہمارے پیارے نبی نے مانگی، اور ہر اس شر سے تیری پناہ میں جاتے ہیں جس سے ہمارے پیارے نبی نے پناہ چاہی. اللہ ہمارے حق میں یہ دعائیں قبول فرما. اللہ ہمارا پڑھا لکھا سمجھایا قبول فرما. جو حق تھا یقیناً تیری رحمت کا حصہ تھا، جو کوئی شر اور غلطی ہوئی اللہ درگزر فرما، وہ نفس اور شیطان کی طرف سے تھی. یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ زبانوں کی حفاظت فرما، کانوں کی حفاظت فرما، دلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما. یا اللہ ہماری وہ مشکلیں جو ہمارے دلوں میں چل رہی ہیں، ہر جو بہن ادھر بیٹھی ہے، جو لائیو سن رہی ہے، سب کی مشکلوں کو تو ہم سے بہتر جانتا ہے. سب کی مشکلوں کو آسانی میں بدل دے، سب کی پریشانیوں کو سہولت میں بدل دے. یا اللہ ہمیں سکینت عطا فرما، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ہمیں بخش دے. یا اللہ ہمیں بخش دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.